اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشاء دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تشخیص امراض، یعنی اس بات کا پتہ لگانا کہ آپ کے اوپر جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے، آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے یا کسی جنات شیاطین کے اثرات آپ کے اوپر موجود ہیں، یا صرف جسمانی بیماری ہے۔ ایک طریقہ تو ہم آپ کو قرآن سے بتا چکے ہیں جو صحیح طریقہ اور بزرگوں سے ثابت تھا مریض کی تشخیص کرنے کا، یہ معلوم کرنے کا کہ جسمانی مرض ہے یا روحانی۔ اور آج جو ہم آپ کو یہ دوسرا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ طریقہ بھی بزرگوں سے ثابت ہے اور مسند کتاب سے ہے اور قرآن کی آیات سے ہے۔ یہ طریقہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے جس سے آپ بالکل یہ یقین کر لیں گے کہ ہاں، آپ کی عقل تسلیم کرے گی اس بات کو کہ ہاں جادو ہے یا پھر آسیب ہے، جو طریقہ ہمیں بزرگوں نے دیا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یقینی طور سے 100% حق الیقین یہ کوئی عامل نہیں بتا سکتا آپ کو۔ دیکھیے، اگر وہ عامل یہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، تو کیا جادو آپ کے اوپر دکھائی دے رہا ہے؟ جادو کوئی ایسی شے نہیں جو انسان کے اوپر دکھائی دیتی ہے، اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، اس کی علامات دکھائی دیتی ہیں۔ اسی لیے ہم اس کو حق الیقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ایک ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ایک اندازہ کرتے ہیں۔ بعض عاملین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے اور کالا جادو ہے۔ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ کیسے دیکھ لیا کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہے؟ ایسا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، ایسی تو بزرگوں نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ صرف اتنا تو ضرور بزرگوں نے بتایا ہے ہمیں کہ جادو کا آپ پتہ لگا سکتے ہیں، آسیب کا آپ پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ کالا جادو ہے یا پیلا جادو ہے۔ میرے بھائی، یہ عاملین اپنی طرف سے گڑھ کے بتاتے ہیں، وہ صرف اپنی قابلیت دکھانا چاہتے ہیں۔ دیکھو، ہم نے بتا دیا کہ کالا جادو ہے، کوئی کالا پیلا جادو نہیں بتا سکتے وہ۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے پیغمبر اور اس کے جو ولی اللہ ہیں، بس صرف یہی لوگ بتا سکتے ہیں صحیح طریقے سے، یقینی طور سے بتا سکتے ہیں وہ۔ لیکن ہم انسان جو ہیں صرف ایک مشاہدے کے طور پر اور ایک جو ظنی گمان ہے جو ہمیں بزرگوں نے طریقہ دیا ہے، بس اس طریقے کو دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں۔ لیکن جو عاملین کہتے ہیں نا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹے مکار ہیں یہ، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، آپ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو آپ کے اوپر کالا جادو ہے، اور یہ جادو ایسا ہے کہ یہ پاک چیزوں سے نہیں کٹے گا۔ یہ جادو ایسا ہے کہ قرآن کی آیت سے نہیں کٹ سکتا یہ جادو۔ تو مریض پوچھتا ہے ایسا کیوں؟ تو عاملین کہتے ہیں کہ یہ کالا جادو ہے نا، یہ گندا ہے، گندا جو ہے گندے سے ہی کٹے گا۔ یہ بالکل بکواس ہے اور فضول کی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے آپ، کیا جادو جو ہے وہ کوئی ایسی شے ہے کہ اللہ رب العزت کے علم سے باہر ہو گئی؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کالا جادو کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کا جو پاک علم ہے، جو جمالی علم ہے، وہ اس سے بڑھ کر ہو گیا؟ وہ اس سے کٹے گا ہی نہیں، اس کو صرف شیطان ہی کاٹیں گے۔ تو شیطان کی طاقت معاذ اللہ کے اللہ رب العزت کی قدرت سے بڑھ کر ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کالا جادو ہے، گندے سے کٹے گا، گندا ہے، گندے سے کرایا گیا ہے، دیکھیے وہ تو ٹھیک ہے کہ خنزیر کا خون دیا گیا ہو یا کسی گندی چیز کا خون دیا ہو کہ جادو گندا ہے۔ جادو تو پہلی بات ہے ہی گندا، جادو تو شیطانی عمل ہے نا، جادو تو شیطان سے مدد لینے کا نام ہے، تو وہ تو گندا ہے ہی ہے۔ اس میں پھر یہ کیا کہنا کہ مطلب گندا ہے، یہ گندے سے ہی کٹے گا؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کو کوئی ثابت کر کے دکھا سکتا ہے کیا کہ ہاں ایسا ہے؟ کسی بزرگ سے ثابت ہے؟ کسی کتاب میں ایسا لکھا ہے؟ میرے بھائی یہ بتائیے، میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک چیز بتا دوں، جیسے ایک گندا کپڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی کپڑا جو ہے وہ گندا ہے گیا، آپ کا کوئی کپڑا ہے وہ گندا ہو گیا، مثال کے طور نالی میں گر گیا وہ، اور آپ اس کو اب صاف کرنا چاہتے ہیں، پاک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ یہ کہو گے یہ گندی نالی میں گر گیا تو اب گندگی سے ہی صاف ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ آپ اس کو اگر گندی نالی میں ڈالیں گے تو پھر وہ اور بھی گندا ہو جائے گا، صاف کیسے ہو سکتا ہے؟
ناپاک چیز کو پاک کرنے کے لیے صاف پانی کی ضرورت ہے، پاک پانی کی ضرورت ہے، تبھی وہ پاک ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی عقل سے تسلیم کریں، آپ اپنی عقل سے سوچیں ذرا میرے بھائی، کہ ناپاک چیز کو پاک پانی ہی تو پاک کر سکتا ہے نا، صاف پانی ہی تو پاک کر سکتا ہے۔ کیا گندی چیز جو ہے اس کو صاف کر دے گی؟ نالی میں آپ ڈال دو اس کو اور پھر کہو دیکھو اب یہ گندا تھا، گندے سے پاک ہو گیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو بالکل اسی طریقے سے کوئی بھی جادو ہو، کیسا بھی جادو ہو، وہ اللہ رب العزت کے پاک کلام کی برکت سے ہی کٹنا ہے، وہ اسی سے کٹے گا۔ یہ معقولہ تو بالکل غلط ہے، اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، یہ ان کے کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ گندا جادو ہے، گندے سے ہی کٹے گا، پاک اللہ کے کلام سے نہیں کٹ سکتا، تو ان کا ایمان جو ہے نا بہت کمزور ہے۔ وہ شیطان کی طاقت کو معاذ اللہ رب العزت کے پاک جلالی علم کے سامنے شیطان کی طاقت کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا مت سوچو۔ یہ عاملین نے نا لوگوں نے ڈھونگ بنا رکھا ہے، تماشا بنا رکھا ہے بالکل۔ آج کے وقت میں جسے دیکھو وہ عامل بن گیا ہے۔ دیکھیے بھائی، میں کوئی عامل تو نہیں ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا بھائی میں عامل ہوں، نہیں، میں کوئی عامل نہیں ہوں میرے بھائی، بس میں طالب علم ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو مجھے علم عطا فرمایا ہے اپنی رحمت سے، بس اس کے مطابق میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اگر اس میں بھی میری کہیں کوتاہی، کوئی غلطی ہو تو آپ جو ہے ہمیں اس سے آگاہ فرمائیں، آپ کی یہ بہت مہربانی ہوگی۔ اور اگر آپ سچے ہیں، آپ حق پر ہیں، تو آپ ثبوت پیش کریں۔ اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، اگر آپ سچے ہیں تو ثبوت پیش کریں۔ ایسے دھوئیں میں بات نہیں چلے گی میرے بھائی، آپ کہہ دو گے نہیں میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، میری آنکھوں کے اندر تاثیر ہے، میری آنکھوں کے اندر کرنٹ ہے، میری آنکھوں کے پردے کھلے ہوئے ہیں، تو یہ سب باتیں بے بنیادی باتیں نہیں چل سکتی آپ کی میرے بھائی۔ اگر ہیں واقعی آپ کی آنکھوں سے پردہ اٹھا ہوا ہے نا، تو آپ کوئی ایسی چیز ہمیں دکھائیں، کچھ ایسا ہمیں کر کے دکھائیں جس سے ہماری عقل جو ہے وہ تسلیم کرے کہ ہاں یار یہ کیسے ہو گیا، واقعی ان کی آنکھوں کا پردہ ہٹا ہوا ہے۔ جب ان سے علمی گفتگو کی جاتی ہے نا، پھر وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں نا، کوئی ان کی آنکھوں کا پردہ نہیں ہٹا ہوا ہے۔ دیکھیے میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ آنکھوں کے پردے نہیں ہٹ سکتے، بالکل ہٹ سکتے ہیں، یقینی ہٹ سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، بڑے جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، جس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا ہوگا نا، تو یہ فضول کی باتیں نہیں کرے گا کہ گندا ہے گندے سے کٹے گا، ناپاک ہے ناپاک سے کٹے گا۔ تو اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ مرض جسمانی ہے یا روحانی، میں آپ کو یہ صحیح طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے آپ کی اسکرین کے اوپر ایک آیت دکھائی دے رہی ہے آپ کو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب کوئی مریض آپ کے پاس آئے اور یہ معلوم کرنا ہو آپ کو کہ مرض جسمانی ہے یا روحانی، کسی نے جادو کیا ہے یا عاصب ہے یا صرف جسمانی بیماری ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نیم کے 4 پتے لے لینا ہے۔ جیسے کہ آپ نے مثال کے طور نیم کا پتا، یہ نیم کا پتا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے تر و تازہ اور شاداب نیم کے 4 پتے لینے ہیں، اور ایک پتے کے اوپر آپ نے یہ آیت لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے اور دم کر دینا ہے، اور اسی طریقے سے ہر ایک پتے پر 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ 4 پتے آپ نے لینا ہے اور ہر پتے پر 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے دم کر دینا ہے، اور پھر جو ہے مریض کو آپ نے کیا کرنا ہے، چاروں پتوں کو ایک ہی میں لپیٹ کر اور مریض کو چبانے کے لیے دینا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا چبا کر بتائیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ دیکھیے ساری دنیا جانتی ہے کہ نیم کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے نا، یہ بات تو کسی سے چھپی نہیں ہے نا بھائی، نیم کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، تو آپ نے یہ نیم کھلانا ہے اس کو۔ اگر نیم کا ذائقہ میٹھا ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ مریض کے اوپر جناتی اثرات ہیں، عاصبی اثرات ہیں، اور اگر نیم کا ذائقہ نمکین ہو جائے، اگر نیم کا ذائقہ نمکین ہو جائے، ننکھرا ہو جائے، نمک کے جیسا ہو جائے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ مریض کے اوپر جادو ہے، سحر کرایا گیا ہے، تو آپ جو ہے اس کو جادو تصور کریں۔ اگر میٹھا ہے تو عاصب ہے، اور نمکین ہے تو جادو کا اثر ہے، اور اگر صرف کڑوا معلوم ہو جیسا کہ نیم ہوتا ہے، اگر کڑوا ہے تو پھر صرف جسمانی بیماری ہے۔ آپ جو ہے جسمانی بیماری کا علاج کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ کریں۔ اگر آپ کو دوا نہیں لگ رہی ہے، آپ کو شفا نہیں حاصل ہو رہی ہے،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی غریب کا پیسہ لے کر بیٹھا ہوتا ہے، کسی غریب کی ہائے لے کر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی ہائے جو ہے نا وہ عرش اعظم پر پہنچتی ہے۔ اس غریب کی ہائے جب اس کو لگتی ہے تو وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیفوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہ تو بندہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں نے کسی کا کچھ کیا ہے، کچھ حق لے کر بیٹھا ہوں، کسی کو غریب کو ستا کر بیٹھا ہوں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اور انشاءاللہ دعا کیجئے، اور اگر آپ کے اوپر کوئی عاصب یا جادو کا اثر ہو تو پھر اس کا جو ہے آپ کسی اچھے عامل سے علاج کرائیے۔ یہ طریقہ ہے تشخیص کرنے کا صحیح۔ اس کا جو حوالہ ہے، یہ کتاب کا نام ہے بیاض عملیات، مصنف سید شاہد گیلانی۔ تو اس کتاب سے میں نے یہ لیا ہے اور یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ آپ خود بھی عقل سے تسلیم کر سکتے ہیں کہ دیکھو کتنا اچھا یہ طریقہ ہے کہ نیم تو کڑوا ہوتا ہے لیکن میٹھا کیسے ہو گیا، نمکین وہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ ایک ایسا ظنی گمان ہے جس کو عقل بہت اچھے سے تسلیم کر رہی ہے اور آپ جو ہے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے اور 100% میرے بھائی کوئی نہیں بتاتا ہے، وہ سب غلط لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں اور صحیح طریقہ کیا ہے وہ سیکھیں۔ اگر آپ اچھے عامل بننا چاہتے ہیں، اچھا علاج و معالجہ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں بھی کامیاب رہنا چاہتے ہیں اور وہاں بھی کامیاب رہنا چاہتے ہیں، تب جھوٹ سے توبہ کرو، فریب سے توبہ کرو میرے بھائی، اور صحیح طریقہ کیا ہے وہ طریقہ استعمال کرو اور اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت کرو، اور نیت یہ رکھو کہ ہم سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ہم کسی سے فائدہ نہ اٹھائیں، لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ نیت رکھو، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص جتنا زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے اس کے تعویذ میں، اس کی دعاؤں میں اتنا ہی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رکھے۔